السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دس چینل۔ تو آج کا ناول ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ناول ہے وہ محافظ میرا، از قلم بنت کوثر، مکمل ناول۔ زوبی بیٹا کہاں ہو؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کبیر صاحب نے فون کی دوسری طرف زوبی سے کہا تھا۔ میرے پیارے بابا پریشان نہ ہوں، میں دوست کے گھر آئی تھی، کچھ نوٹس لینے تھے، بس آدھے گھنٹے تک آ جاتی۔ فون سے زوبی کی میٹھی مسکراتی آواز گونجی تھی۔ بیٹا لیکن گئی کیسے تم؟ اکیلے گئی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بابا، میں ٹیکسی پہ گئی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آتی ہوں، آپ میڈیسن لے لیں اپنی۔ زوبی نے ان کی پریشانی دور کرنے کی خاطر کہا۔ اچھا، میں تو پریشان ہو گیا تھا میری جان، بتا کر جاتی نا۔ واپس کیسے آؤ گی؟ انہوں نے اس کے واپس آنے کا فکر ستائی۔ بابا میں آ جاؤں گی، اینی مجھے ڈراپ کر دے گی۔ انہوں نے ایسا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں، دراب کو بھیج دیتا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اس کے ساتھ آ جانا۔ لیکن پاپا دراب بھیا کو زحمت ہوگی، میں آ جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ بچے میں نے کہا نا وہ آ جائے گا، اسے ایڈریس بتا دو، مجھے بھی تسلی رہے گی، ان نے سخت لہجے میں حتمی انداز سے کہا تو زوبی بھی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بابا، لو یو، بائے، اس نے چہک کر کہا۔ بیٹا کتنی بار کہا ہے سلام کیا کرو، انہوں نے تنبیہ کی۔ او سوری بابا، اللہ حافظ، السلام علیکم، اس نے شرافت سے کہا۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ، انہوں نے جواب دے کر فون بند کر دیا۔ تو زوبی نے گہرا سانس بھرا اور مڑی تو اینی کو اسے گھورتا پایا۔ کتنی کمینی ہو تم زوبی، اس نے چائے کا ٹرے اس کے پاس بیڈ پہ رکھتے کہا۔ تو زوبی ہنس پڑی۔ لو اس میں کمینہ پن کیا ہے، اس نے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سے نوٹس لینے آئی تھی مجھ سے؟ اینی سے گھورتے بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا میری جان، بابا کو تو نہیں پتہ، اس نے کہا لگاتے ہوئے بسکٹ چائے میں ڈبویا۔ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے منہ بنایا۔ یار اور کیا کرتی، شایان نے ملنے کے لیے بلایا تھا، تم جانتی تو ہو کہ میں اسے منع نہیں کر سکتی تھے، اسی لیے۔ اس نے آخر میں آنکھ مار کر بسکٹ منہ میں ڈالا۔ یار لیکن ایسے ٹھیک تو نہیں لگتا نا، تیرے بابا جو کتنا یقین ہے تجھ پہ، اگر انہیں پتہ۔ زوبی نے اس کی بات کاٹی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ یقین ہے؟ کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ زوبی غصے ہوئی تو اینی نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں یار، میں نہیں کہہ رہی، نہیں یار میں وہ نہیں کہہ رہی، میں بس کہہ رہی کہ اگر تم محبت کرتی ہو اس سے تو اسے کہو کہ رشتہ بھیجے، لیکن اگر اس طرح تم چھپ کر ملتی رہی ہو، اللہ نہ کرے کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اینی نے رسان سے سمجھایا تو زوبی خاموش ہو گئی۔ لیکن اینی تم جانتی ہو ابھی میری بی اے بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، بابا بھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، اس نے اداسی سے وجہ بتائی۔ تو میری جان مناؤ نا انہیں، لیکن پہلے شایان سے بات کرو، اس کی رضامندی لو پہلے۔ اینی کی بات اسے بھی ٹھیک لگی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، شایان سے پوچھتی ہوں۔ زوبی مسکرائی۔ اچھا تم سچ میں شایان سے بہت محبت کرتی ہو؟ اینی نے دل میں کلبلاتا سوال پوچھا، کیونکہ جیسی زوئی چلبلی سی امیچور لڑکی تھی، اسے امید نہیں تھی۔ ہاں تو بہت محبت کرتی ہوں ان سے، تم جانتی ہو کہ میں کبھی بھی ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی، لیکن شایان سے ملنے کے بعد میں بدل گئی ہوں، انہوں نے مجھے ایک نئی جذبے سے آشنا کروایا ہے، اس کے علاوہ وہ ہینڈسم ہے، میرا ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتا ہے وہ، لیکن اس نے ان لاکھوں میں سے صرف مجھے چنا ہے۔ زوبی کے چہرے پر ایک الگ سی مسکان تھی، چہرے پہ غرور تھا، آخر میں چہرے پہ شرارت تھی۔ سوچو اگر تمہاری شادی شایان سے نہ ہوئی تو؟ اس نے زوبی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو زوبی ہنس دی۔ اینی نے حیرت سے اسے دیکھا جو کہا لگا رہی تھی۔ یار تم اب ہنس کیوں رہی ہو؟ اینی نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ نہیں، کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگ گئی۔ اینی نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، زوبی نے وہ کیچ کر لیا۔ یار بتاؤ تو، میں سنجیدہ ہوں، اینی نے روحان سے ہو کر کہا۔
یار ایسی بات پوچھ ہی کیوں رہی ہو جو ممکن ہی نہیں؟ زوبی نے ہنستے ہوئے سر جھٹکتے سے کہا۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو گیا تو؟ اینی نے استفسار کیا۔ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اس دنیا میں زوبیہ صرف شیان کی ہے۔ اب کہ زوبی نے بھی سنجیدگی سے کہا، لیکن جانتی تھی کہ قسمت اسے کیا دکھانے والی ہے۔ لیکن اگر قسمت میں وہ نہ لکھا ہو؟ اینی نے پھر سوال کیا۔ تو زوبیہ قسمت کو بدل دے گی؟ زوبی نے غرور سے کہا۔ قسمت سے آج تک کوئی جیتا ہے بھلا؟ اینی نے کہا۔ میں جیتوں گی، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ اللہ تمہارا بھرم یوں ہی قائم رکھے اور تمہیں شیان کا بنا دے۔ اینی نے صدق دل سے دعا دی۔ اللہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں نے دراب بھائی کو میسج بھی نہیں کیا ہے۔ تم بھی نا، پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگا دیا مجھے۔ زوبی نے سر پہ ہاتھ مارتے اینی کو گھورتے ہوئے کہا۔ دفع ہو بدتمیز، تمہیں قدر ہی نہیں ہے میری۔ اینی خفا ہوئی۔ چل چل، زوبی نے لاپرواہی سے کہا اور دراب کو فون کو میسج کیا۔ ویسے یہ جو تیرے دراب بھائی ہیں، یہ بھی تو کافی ہینڈسم ہے، اینی نے دراب کو سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، دراب بھیا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ زوبی کے چہرے پہ ایک الگ مسکان چھا گئی۔ ہمیں بھی ملے تھے ایک بار، کافی سویٹ اسپوکن ہیں اور کتنے اچھی بات کرتے ہیں، اتنا نرم لہجہ ہے ان کا، میں نے زندگی میں کبھی ان کی طرح کا حیادار مرد نہیں دیکھا۔ اینی نے کی بات پہ زوبی بھی مسکرا دی۔ یہ تو ہے، وہ دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں، انہوں نے آج تک میری کوئی فرمائش رد نہیں کی، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، زوبی نے اترا کر کہا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، اینی نے شوخ پن سے کہا۔ کیا؟ زوبی نے اس کی شرارت سے انجان پوچھا۔ دراب بھائی شیان سے زیادہ ہینڈسم ہے، میں تو کہتی ہوں ان سے شادی کر لو۔ چھوڑ دو شیان کو، اینی نے معنی خیزی سے کہا، لیکن زوبی کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ زوبی اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگی۔ رک جاؤ اینی، آج تو لگ میرے ہاتھ، زوبی نے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہا۔ اتنے میں بیل کی آواز پہ اینی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود جا کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم بھائی، اینی کی آواز پہ زوبی بھی باہر نکلی۔ وعلیکم السلام، وہ زوبی کو بلا دینا، دراب نے کہا تو زوبی باہر آئی۔ لے آ گئی، آپ اندر آئے نا بھائی، اینی نے مسکرا کر کہا۔ کالے رنگ کی قمیض اور ساتھ میں کھلی شلوار، ہلکے لمبے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، ہلکی براؤن داڑھی اور ہلکی تراشی ہوئی مونچھیں، پشاوری چپل پہنے وہ اپنے درواز قد کے ساتھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اینی نے دل میں اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ نہیں، میں چلوں گا، آؤ زوبی، دراب نے کہتے ہوئے زوبی کو مخاطب کیا اور گیا۔ زوبی جلدی سے اینی سے ملتی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ بائک پہ بیٹھا بائک اسٹارٹ کر رہا تھا۔ زوبی نے بائک دیکھ کر منہ بنایا۔ دراب بھائی، آج پھر آپ یہ پھٹیچر بائک لے آئے؟ بھائی مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا اس پہ۔ زوبی کے منہ بنانے پر وہ ہنس پڑا۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ گداز، دلکشی کا پیکر، متناسب سراپا اور معصیت جھلکاتے نقوش، اور صحیح معنوں میں اس کی حواسوں پہ چھا جایا کرتی تھی۔ یار اب گزارا تو کرنا پڑے گا، دراب نے بے بسی سے بائک اسٹارٹ کرتے کہا۔ ایک تو آپ میرے لیے گاڑی بھی نہیں لے سکتے؟ وہ منہ بسوڑتی اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھی۔ اس کی بات پہ دراب نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اگلے مہینے نئی بائک لے لوں گا، فکر نہیں کرو، اس نے آہستہ سے اپنے مخصوص مدھم لہجے میں کہا اور بائک اسٹارٹ کی۔ زوبی کچھ دیر خاموش رہی۔ ہاں لیکن گاڑی کا تو اور مزہ ہے نا، بائک پہ بیٹھ کر تو سر ہی گھوم جاتا ہے۔ زوبی زور سے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو اور دوسرے سے پیچھے بائک کو ہینڈل کو پکڑ کر بیٹھی۔ گاڑی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، CSS کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، دعا کرو ٹیسٹ کلیئر ہو جائے، دراب نے کہا۔ جی انشاءاللہ، زوبی نے مسکرا کر کہا اور نظریں سڑک پر مرکوز کر دیں۔ زوبیہ کبیر صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد زوبی نے ان کے آنگن میں قدم رکھا تھا۔
اولاد کی طرف سے جب مایوس ہو گئے تو زوبی نے آ کر ان کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے تھے، لیکن زوبی کی پیدائش کے 5 سال بعد ہی اس کی امی کی وفات ہو گئی تھی۔ کبیر صاحب کے ایک اور بھائی محسن صاحب تھے جو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی آنیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کبیر صاحب ایک معمولی کلرک کی جاب کرتے تھے۔ گھر کے حالات بہت بہتر نہ صحیح تو برے بھی نہیں تھے۔ 2 سال پہلے ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ زوبیہ کی ماں کی وفات سے لے کر اب تک کبیر صاحب نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ ماں باپ دونوں کا پیار دیا، یہی نتیجہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے سب کی لاڈلی رہی تھی۔ کبیر صاحب کی بہن جویریہ بیگم بھی ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ کبیر صاحب نے جویریہ کی شادی اپنے دوست جمال صاحب سے کی تھی۔ ان کا تعلق بھی متوسط طبقے سے تھا۔ 2 سال پہلے جمال صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جویریہ کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بڑا بیٹا عفان جو شادی شدہ تھا، اس کی بیوی ردا تھی جو بہت سلیقے مند اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ عفان ایک آفس میں جاب کرتا تھا۔ 3 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا 1 سال کا بیٹا ارحم تھا۔ عفان کے بعد دراب تھا جس نے ابھی گریجویشن کی تھی اور ساتھ میں CSS کی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ پھر سب سے چھوٹا علی جو ابھی FSC میں تھا۔ آنیہ اور علی ایک ہی کلاس میں تھے۔ زوبی اپنے گھر میں تو لاڈلی تھی ہی، لیکن اپنی پھپھو کے گھر میں بھی سب کی لاڈلی تھی۔ اب سے زیادہ دراب اس کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ زوبی بھی اپنے سارے لاڈ اس سے اٹھواتی تھی۔ دراب کو وہ اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ زوبی گھر میں داخل ہوتے ہوئے ردا کے پاس جاتی ہے جو صحن میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد چکر لگایا، ردا نے مسکرا کر شکایت کی۔ ارے بھابھی آپ کو کیا بتاؤں، بس پیپر سے فرصت نہیں ملی، قسم سے ان پیپرز نے دماغ خراب کیا ہوا۔ اس نے کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے جواب دیا۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے، ردا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی چائے رہنے دیں، میں ایک کام سے آئی تھی۔ اچھا خیریت؟ ردا نے پوچھا۔ جی خیریت ہے بھابھی، یہ بتائیں دراب بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، ردا نے جواب دیا۔ اچھا میں آتی ہوں۔ وہ جلدی میں سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ عجلت میں لگتی تھی۔ ردا ہنس دی۔ دراب بھیا، وہ پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ اسٹڈی ٹیبل پہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ دراب نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے زوبی تم آؤ نا، دراب نے خوش ہوتے کہا۔ کیا دراب بھیا، جب بھی دیکھو پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کتابوں کی جان چھوڑ بھی دیا کریں۔ اب آپ کی شادی کی عمر ہے، اس کی فکر کریں، آپ لڑکیاں ڈھونڈیں اپنے لیے، یا یہ بھی کام میں کر دوں؟ زوبی نے اندر آ کر بیڈ پہ بیٹھ کر شرارت سے کہا تو دراب نے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم لڑکی ڈھونڈو گی میرے لیے؟ دراب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ حکم تو کریں، دیکھنا کیسی لڑکی ڈھونڈوں گی آپ کے لیے، زوبی نے جوش سے آنکھ مارتے کہا۔ ہا ہا ہا، زوبی کوئی ایسی ویسی ہی نہ ڈھونڈ لینا، دراب نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے ہلکے میں لیا ہوا ہے بھائی، اس نے آنکھیں موٹی کر کے گھورا۔ نہ بھائی، ہماری ایسی مجال، دراب نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو پھر ڈن کریں، اس نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ کیا چیز؟ دراب نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی وہی، لڑکی ڈھونڈوں آپ کے لیے، اس نے اسے گھور کر کہا۔ نہیں رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، کہیں اپنے جیسی نہ ڈھونڈ لو، دراب نے ذومعنی انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ ہاں کیا مطلب، میرے جیسی؟ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے کوئی تمہارے جیسی ہو تو کام چل سکتا ہے، لیکن تم تو ہو اتنی اچھی جو پوری دنیا میں اکلوتا پیس ہے، سو ملنا مشکل ہے، اس نے وضاحت دی۔ ہاں یہ تو میری جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہاں یہ تو ہے میرے جیسا کوئی نہیں، وہ اترائی۔ ہاں ڈرامہ کوئین، وہ ہنسا۔ اچھا
اچھا لگ رہا دیکھی ہوئی ہے آپ نے کوئی، بتا دیں کون ہے، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے اسے اکسایا تھا۔ ارے نہیں کوئی نہیں، وہ سر جھٹکتے ہوئے مسکراہٹ چھپا گیا۔ آپ نے کوئی اپنے جیسی ہی ڈھونڈی ہے، بورنگ۔ اس نے ناک چڑھائی۔ دراب نیچے منہ کر کے گہرا ہنس دیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ کیوں آئی ہو؟ دراب اصل مدعے پہ آیا۔ آپ کو لگتا ہے میں کام سے آتی ہوں آپ کے پاس؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ارے پگلی، میں نے ایسا کب کہا؟ دراب نے اٹھ کر اس کے سر پہ چپت لگائی۔ مطلب تو یہی تھا نا، منہ بسور کر جواب دیا۔ اچھا بتاؤ اب کیا بات ہے؟ دراب نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ وہ دراصل میری نا ایک دوست کی شادی ہے، تو اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ اس نے بات شروع کی تو دراب نے کہا، میرے پاس جتنے پیسے تھے ان کا میں نے ڈریس لے لیا، تو پھر میرے پاس جتنے پیسے تھے اس کا میں نے ڈریس لے لیا، تو پھر اس نے بے ساختہ امٹ آنے والی ہنسی دبائی۔ پھر یہ کہ آپ میرے پاس اس گفٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے بتایا۔ بس اتنی سی بات، کتنے پیسے چاہیے؟ دراب نے اس کی مشکل آسان کرتے اس سے پوچھا۔ 5,000 دے دیں، میں اس سے حساب سے کوئی گفٹ لے لوں گی، پرامس، پھر میں واپس کر دوں گی۔ زوبی نے جلدی جلدی بتا کر اسے دیکھا۔ دراب نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ زوبی پیسے لے لو جتنے لینے ہیں، لیکن واپس دینے کی بات مت کیا کرو، پہلے کبھی میں نے مانگی ہیں تم سے؟ دراب نے سنجیدگی سے کہا لیکن لہجے میں پیار تھا۔ اچھا ناراض تو نہ ہوں؟ پیسے؟ زوبی نے اسے خفا دیکھ کر کہا اور ہتھیلی آگے کی۔ دراب نے جیب سے والیٹ نکالا۔ اس نے 5,000 نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ تھینک یو سو مچ بھائی، زوبی نے خوش ہو کر کہا۔ پگلی، آئندہ پیسے چاہیے ہوں تو وجہ مت بتایا کرو، حق سے مانگا کرو، دراب نے مسکرا کر کہا۔ زوبی مسکرا دی۔ اچھا وہ ایک اور کام تھا، زوبی نے ہچکچا کر کہا۔ کیا؟ دراب نے پوچھا۔ مجھے مارکیٹ لے چلے نا، گفٹ بھی لینا ہے، پلیز پلیز، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، زوبی نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھ کر کہا۔ جانتی تھی اسے شاپنگ سے کتنی چڑ ہے۔ دراب نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں چلو میں آتا ہوں، دراب نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آفر ابھی بھی قائم ہے، اس نے مڑتے ہوئے پھر سے اسے دیکھا اور مسکرائی تو دراب محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی نہیں زوبی، ابھی میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ تم پہ اپنے جذبات آشکار کروں، مشکل ہے، بہت مشکل۔ دراب نے محبت پاش نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ میری سوچوں، میری باتیں اسے خود جانے دو، میری سوچیں، میری باتیں اسے خود جانے دو، ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ آپی بچائیں مجھے پلیز، آنیا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا آنیا، کیوں بھاگتی پھر رہی ہو؟ زوبی نے گھور کر اسے دیکھا جو اس کے پیچھے آ کر چھپ چکی تھی۔ آپی وہ علی کا بچہ میرے پیچھے لگا ہے، پلیز مجھے بچا لیں، وہ زوبی کے ساتھ چھپتی لجاجت سے بولی۔ ضرور تم نے یہ کوئی بدمعاشی کی ہوگی پھر سے، کیوں اس بے چار بچے کو تنگ کرتی ہو؟ آپی میں کچھ نہیں کیا، پہلے وہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں نے بس بدلہ لیا۔ ہاں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کون تنگ کرتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ قسم لے لیں میں معصوم تو کچھ کہتی بھی نہیں، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اتنے میں علی سرخ چہرہ لیے اندر داخل ہوا، اس کی شرٹ بھیگی ہوئی تھی۔ زوبی نے ہنسی دبائی۔ اب آج میں اس چھپکلی کو نہیں چھوڑوں گا، علی نے اندر آتے غصے سے آئینہ کو گھورتے کہا۔ کیوں بھائی، کیا کیا ہے آنیا نے؟ زوبی نے موضوعی حیرانگی سے پوچھا۔ آج آپ اس کے اور میرے بیچ نہیں آئیں گی، میں بتاتا ہوں اسے، اور تم نکلو باہر، یہاں کیوں چھپی ہو؟ علی نے غصے سے اسے گھورا۔ اچھا ٹھنڈ رکھو، میں دیکھتی ہوں اسے، غصہ نہیں کرو میری جان، زوبی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ آپی اس نے میری اسائنمنٹ سارے خراب کر دیے پانی پھینک کر، اور میرے اوپر بھی پانی پھینکا، علی نے اس کی شکایت لگائی۔ زوبی نے آنیا کو گھورا۔ ابھی میں صرف بدلہ لیا ہے، اس نے کالج میں میری یونیفارم پہ انک پھینکی تھی، میری ساری یونیفارم خراب کر دی، یہ دیکھیں، اس نے بھی الٹا شکایت لگائی۔
تو تم نے جو مجھے ٹانگ مار کر گرایا تھا وہ دو بدو بولا تو آنیا کو وہ منظر یاد آ گیا جس میں وہ منہ کے بل گرا تھا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑی، لیکن زوبی کے گھوڑی پہ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش ہو گئی۔ آنیا بچ جاؤ اب تم مجھ سے، علی نے غصے سے کہا۔ تو آنیا نے معصوم شکل بنا کر زوبی کو دیکھا۔ علی، زوبی نے تنبیہ کی۔ اچھا آنیا تم جاؤ، چینج کرو، زوبی نے آنیا سے کہا تو وہ اس کے سائر سے نکلتی علی کو منہ چڑھاتی باہر بھاگ گئی۔ علی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپی، یہ آنیا بالکل بھی معصوم نہیں ہے، بہت چالاک ہے، علی معصومیت سے بولا۔ علی میری جان کیوں لڑتے رہتے ہو دونوں بچوں کی طرح، زوبی نے اس کے بال بکھیر کر کہا۔ آپی پہلے وہ لڑتی ہے، علی نے زوبی سے کہا۔ اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ مت کہنا اسے، جاؤ۔ زوبی نے اسے واپس بھیجا تو وہ منہ بسوڑتا چلا گیا۔ آنیا کی بچی، بدلہ تو میں لے کر رہوں گا، وہ باہر نکلتا ہوا بولا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا کچن میں گھس گیا۔ اس نے فریج کھولا تو سامنے ہی چاکلیٹ رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آنیا اپنے لیے چاکلیٹ فریج میں ضرور رکھتی تھی۔ وہ چپکے سے چاکلیٹ اٹھاتا، کمینی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا نکل گیا۔ شام میں آنیا نیچے آئی اور کچن میں گئی۔ فریج کھول کر اس نے اپنی چاکلیٹ ڈھونڈی، لیکن ہوتی تو ملتی نا۔ میری چاکلیٹس کہاں گئیں؟ یہیں تو رکھی تھی۔ اس نے پورا فریج کھنگال لیا، لیکن نہ ملی۔ امی، میں نے فریج میں چاکلیٹ رکھی تھی، کہاں ہے؟ مل نہیں رہی، اس نے روحانسی ہوتے ان سے پوچھا۔ آنیا، مجھے کیا پتہ کہاں ہیں، ہوں گی وہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا تو وہ پیر پٹک کر لاؤنج میں چکر لگانے لگی۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ وہ ادھر ادھر ٹہلتی سوچ رہی تھی، پھر اسے خیال آیا علی کی وہ شیطانی شکل جس میں بدلہ لینے کی عندیہ دیا جا رہا تھا۔ علی کے بچے، بچو مجھ سے اب۔ وہ جوالا مکھی بنی گھر سے نکل کر پھوپھو کے گھر کی طرف چل پڑی۔ پیچھے آنسا بیگم اسے روکتی رہ گئیں۔ علی کے بچے، کہاں ہو تم؟ نکلو باہر، میں تمہاری خون پی جاؤں گی آج۔ وہ تنفن کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو کر آوازیں دینے لگی تو جویریہ بیگم اسے دیکھ کر ہنسنے لگی، جو ہر وقت جب بھی گھر آتی جوالا مکھی ہی بنی ہوتی تھی۔ کیا ہو گیا آنیا، کیوں غصے سے لال پیلی ہو رہی ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ پھوپھو، آپ کو نہیں پتہ اس نے کیا کیا ہے، میری چاکلیٹ اٹھا کر لے گیا ہے وہ غصے سے بولی۔ سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا آنیا، کیوں چیخ یوں رہی ہو ڈیئر؟ کیا ہوا آنیا، کیوں چیخ رہی ہو یوں ڈیئر؟ اتنے میں علی وہاں آیا اور کمینی مسکان سے پوچھا، تم بچو مجھ سے آج، میری چاکلیٹ نکالو۔ وہ اس کے پیچھے لبکتی بولی تو علی بھاگ نکلا۔ کون سی چاکلیٹ؟ مجھے تو کسی چاکلیٹ کا نہیں پتہ، وہ بھاگتا ہوا انجان بنتا بولا۔ علی شرافت سے مجھے میری چاکلیٹ دے دو ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، وہ اس کے پیچھے بھاگتی غصے سے بولی۔ لیکن وہ تمہیں کھا گیا، وہ آنکھ دبا کر بولا تو آنیا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ اس نے کمر پہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھا۔ پھوپھو دیکھیں، یہ میری چاکلیٹ کھا گیا۔ جب اسے پکڑ نہیں پائی تو پھوپھو کے پاس آ کر بھرائی آواز میں بولی، ارے میری جان، رو مت، اور اس کو میں کہتی ہوں اور لا دے تمہیں چاکلیٹ۔ علی یہاں آؤ، انہوں نے اسے دلاسا دیا۔ سوری امی، مجھے دوست کے گھر جانا، میں آتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی اپنی جان بچا کر گھر سے نکل گیا۔ میں بھی تمہیں ہضم نہیں ہونے دوں گی علی کے بچے، وہ بھی پیر پٹکتی واپس گھر چلی گئی۔ رات کو جویریہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو دراب جو لیٹنے لگا تھا اٹھ کر بیٹھا۔ امی آپ آئے نا، اس نے اٹھ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ جویریہ بیگم اندر آئیں۔ یہ لو دودھ پیو جلدی سے پھر سونا۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اسے پکڑایا۔ دراب ہنس دیا، وہ کبھی بھی اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ بقول ان کے ان کا ہٹا کٹا بیٹا کمزور ہو گیا تھا۔ شکریہ امی، اس نے دودھ کا گلاس خالی کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے ماں کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے بھلا، وہ خفگی سے بولی۔ ارے میری پیاری ماں، میں تو اس لیے بول رہا تھا کہ اگر آپ جیسی امی ہو تو بندہ کبھی بھی کمزور نہ ہو، اس نے شرارت سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر کہا تو وہ مسکرا دیں۔
بیٹا شادی کا کیا سوچا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں، کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ جویریہ بیگم نے اس کی پیشانی پہ بکھرے بال ہاتھ سے سمیٹ کے کہا۔ دراب مسکرا دیا۔ امی اتنی جلدی بھی کیا ہے شادی کی؟ اس نے منہ بسور کر کہا۔ لو کیسے جلدی نہیں ہے؟ کیا ساری زندگی کنوارے رہنا ہے؟ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، تمہارے بھائی کی بھی اسی عمر میں ہو گئی تھی۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو 2 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ ارے میری پیاری امی، بس بس ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ دراب نے خیالوں میں کھوئے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو نے لڑکی بھی پسند کر لی؟ بتا مجھے کون ہے، کیسی ہے، جلدی بتا، میں کل ہی رشتہ لے کر جاتی ہوں، انہوں نے جوش میں آتے کہا۔ زوبی۔ اس نے سر جھکا کر کان کھجاتے لجاجت سے کہا تو جویریہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے۔ کیا کہا دوبارہ کہنا؟ زوبی، ہماری زوبی نا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی امی، اس نے خفیف سی مسکان سے کہا۔ نالائق، تو نے تو میری دل کی بات کر دی، میں کل ہی بھائی سے بات کرتی ہوں، انہوں نے اس کا کان مروڑ کر کہا۔ امی لیکن ابھی زوبی کی پڑھائی تو مکمل ہونے دے، اسے اس کی پڑھائی کی فکر ہوئی۔ فکر نہ کر میرے شہزادے، ابھی بات تو کرنے دے مجھے، پھر دیکھتے ہیں، انہوں نے مطمئن کیا اسے۔ وہ سر ہلا گیا۔ خوش رہو، جیتے رہو۔ اس کے چہرے پہ پھیلتی خوشی کے رنگوں کو دیکھ کر انہوں نے دل میں ماشاءاللہ کہتے اس کی پیشانی چومی اور اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ پیچھے دراب گہرا مسکرا دیا۔ اگلے دن علی ان کے گھر داخل ہوا تو اسے آنسہ بیگم نظر آئیں۔ ممانی جان، آنیہ کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ان سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہی ہے، کوئی کام تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بس کل ناراض ہو گئی تھی، اس لیے چاکلیٹ لایا ہوں، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ وہ جتنا لڑتے جھگڑتے، بنتی بھی بہت تھی دونوں کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے کرائم پارٹنر تھے۔ اچھا تو وہ چور تم تھے چاکلیٹ کے؟ انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، کمرے میں ہے وہ مسکرا کر کہتی کام میں لگ گئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تو علی اندر داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفعہ ہو یہاں سے۔ اس کو دیکھ کر آنیہ کو اپنی چاکلیٹ یاد آئی تو اس پہ چڑھ دوڑی۔ ارے آرام سے بیٹھنے تو دو، وہ اپنا بچاؤ کرتا بولا۔ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ پھیلا کر بولتے اسے کیوٹ لگی۔ پہلے ادھر تو دیکھو۔ علی نے اس کے سامنے چاکلیٹ لہرائی تو وہ ایکسائٹڈ ہو گئی، لیکن پھر منہ پھلا لیا۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ وہ خفا سی بولی۔ بھائی تمہارے لیے ہی لایا ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ مجھے نہیں لینی تم سے۔ اچھا پکا؟ ہاں، وہ دل پہ جبر کر کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ میں زوبی آپی کو دے رہا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بولا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا لاؤ دے دو، اب ایسے اچھا تھوڑی لگتا۔ وہ جلدی سے اسے روکتی ہوئی بولی اور اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھین لی۔ ایک چاکلیٹ کا ریپر اتار کر وہ وہیں کھانے لگی۔ علی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یار آرام سے کھاؤ، تم تو ایسے کھا رہی ہو جیسے برسوں بعد تمہیں چاکلیٹ ملی ہو۔ وہ اسے نزیدوں کی طرح کھاتے دیکھ بولا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے اسے گھور کر بولی تو علی کا منہ کھل گیا۔ ایک تو اسے چاکلیٹ لا کر دی اور اوپر سے اسے شکریہ تک نہیں کہا، اور پھر اسے ہی سنا رہی ہے۔ تم سے تو اللہ پوچھے، غلطی ہو گئی جو تم جیسی چڑیل کے لیے چاکلیٹ لے آیا، وہ جل بھن کر بولا۔ ہاں تو کس نے بولا ہے لانے کو؟ وہ بھی چڑ کر بولی۔ اللہ کرے تمہیں اگلے 10 برس تک کوئی چاکلیٹ نہ ملے، وہ اسے بددعا دیتا بھاگ کھڑا ہوا۔ آنیہ اس کے پیچھے لپکی۔ علی تم رکو ذرا، میں پوچھتی تم سے۔
وہ چاکلیٹ بھول کر اس کے پیچھے لپکی۔ ہاں 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 بیچاری آنیا، وہ بھاگتے ہوا بولا اور گھر سے نکل گیا۔ پیچھے آنیا بسور کر رہ گئی۔ زوبی اوپر چھت پہ اینی سے فون پہ بات کر رہی تھی جب اس نے ضراب کو بھی اپنے گھر کی چھت پہ چارپائی پہ بیٹھے پڑھتے دیکھا۔ عصر کے ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے اینی کو بائے کہا اور چھت کے کنارے آئی۔ ضراب بھیا، زوبی نے آواز لگاتے تو ضراب نے چونک کر آواز کی جانب دیکھا جہاں زوبی زور زور اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ضراب نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ زوبی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ضراب نے کتابیں رکھیں اور چپل پہن کر اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا لڑکی، دیکھ نہیں رہی تھی؟ میں پڑھ رہا تھا۔ ضراب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ضراب بھیا، کیا آپ ہر وقت کتابیں کیڑا بنے رہتے ہیں؟ یار چل کیا کریں، اگر ایسے ہی بورنگ رہے تو کسی نے آپ کو اپنی لڑکی بھی نہیں دینی۔ زوبیہ نے شرارت سے کھلکھلا کر کہا۔ اچھا جی چلیں جی، کوئی نہیں، تم کر لینا مجھ سے شادی۔ ضراب نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ہاں آپ سے شادی تھوڑی کروں گی میں، زوبی نے اترا کر کہا۔ کیوں، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ ہینڈسم ہوں، کیوں نہیں کر سکتی؟ ضراب نے گھور کر پوچھا لیکن چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ تو نہیں بتاؤں گی، زوبی نے ہنس کر کہا۔ زوبی، گہرا گمبھیر لہجہ، دیکھو تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ ضراب نے جیب سے ایک ڈبی نکال کر اسے دی۔ کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے ڈبی کھولی تو اس میں ایک آرٹیفیشل رنگ تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت پیاری ہے۔ تھینک یو بھیا، آپ کتنے اچھے ہیں۔ یو آر گریٹ، زوبی نے خوش ہوتے کہا۔ تم خوش ہوتی ہو تو مجھے بھی خوشی ملتی ہے زوبی، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی تم، میں ہمیشہ تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضراب نے اسے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آئی نو، آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا، زوبی نے نم آنکھوں سے کہا، پھر مسکرا دی۔ ضراب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کا سر ہلایا تو وہ مسکرا گئی۔ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے، اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے دکھایا۔ اس کے بعد زوبی کے ختم ہونے والی باتیں تھیں جو وہ صرف اس سے کرتی تھی۔ ضراب مسکرا کر اسے سونے گیا۔ اس کے لیے وہ اپنی ہر مصروفیت ترک کر دیا کرتا تھا۔ اگلے دن انیا پھوپھو کے گھر آئی تھی۔ اس وقت وہ ننھے ارہم کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی جب علی گھر میں داخل ہوا۔ ان لوگوں کے FSC کے امتحانات ہو چکے تھے، اسی لیے اب بالکل فری تھے۔ ردا بھابھی اور جویریہ بیگم بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ارے یہ چڑیل آج یہاں کیسے؟ وہ فٹ بال سائڈ پہ پھینکتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ آنیا تو اس کے چڑیل کہنے پہ جل بھن گئی۔ علی دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے تم سے، وہ ناک بند کر کے بولی۔ مجھے تو نہیں آ رہی، تم خود نہیں نہائی ہوگی نا اتنے دنوں سے، اسی لیے میں یہیں بیٹھوں گا، وہ اسے مزید جلاتا ہوا بولا تو آنیا کا منہ کھل گیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی علی، وہ غصے سے بولی۔ یہ ہر بات پہ جان لینے پہ کیوں آ جاتی ہو پاگل، وہ چڑ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ آنیا مزید اسے کچھ کہتی وہ ارہم کو اٹھا گیا۔ کیسا ہے چیمپ، وہ اس کا گال چوم کر بولا تو بدلے میں ارہم بھی کھلکھلا کر اس کے چہرے پہ ننھے ننھے ہاتھ مارتا اس کا استقبال کر رہا تھا۔ جویریہ بیگم اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئیں۔ ردا وہیں بیٹھی تھی۔ اتنے میں ضراب گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بھائی، وہ محبت سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آنیا، وہ مسکرا کر شفقت سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ زوبی کی طرح ضراب کو آنیا بھی بہت عزیز تھی۔ علی سے ان کا پیار ہضم نہیں ہوا۔ بھائی آپ مجھ سے تو اتنا پیار سے بات نہیں کرتے، اس نے منہ بسور کر شکایت لگائی تو آنیا ہنس پڑی۔ ضراب وہیں ارہم کو لے کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھائی کسی کو آگ لگ رہی ہے میرے خیال میں،
وہ شرارت سے بولی تو علی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیا یہ دیکھے مجھے کیسے گھور رہا ہے۔ اس نے فوراً دراب کو شکایت لگائی۔ علی، اس نے علی کو آنکھیں دکھائیں۔ بھائی، اس نے رونی صورت بنائی۔ بھائی یہ علی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس نے میری چاکلیٹس بھی اٹھا لی تھیں، اور تو اور مجھے چڑیل بھی بولتا ہے۔ لگے ہاتھ وہ معصوم شکل بنائے اس کی شکایتیں کرنے لگی۔ بھائی یہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے چاکلیٹ لا کر دی تھی، وہ تڑک کر بولا، اور ایک نظر اس چلاک کو گھورا جیسے نگاہوں سے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ علی تم سدھر جاؤ، آئندہ تم نے آنیا کو تنگ کیا نا تو خیر نہیں تمہاری۔ دراب مصنوعی غصے سے بولا تو علی نے غصے سے آنیا کو دیکھا جو اس کے عزت افزائی پہ کی کر رہی تھی۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آنیا کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے بے چارگی سے دراب کو دیکھا جو مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ بھائی وہ تو ناراض ہو گیا اب، وہ بولی۔ کوئی نہیں، ہونے دو، ٹھیک ہو جائے گا، دراب لاپرواہی سے بولا۔ اچھا، وہ بے دلی سے سر ہلا گئی۔ کیا ضرورت تھی اس کی شکایت لگانے کی، بیچارہ، وہ دل میں خود کو ملامت کرتی بولی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آئی تو کچن سے خوشبو محسوس کر کے وہ کچن میں چل پڑی تو زوبی کچن میں چاکلیٹ کیک بیک کر رہی تھی۔ ارے اپی، یہ کس کے لیے بنا رہی ہیں آپ؟ وہ اندر آتی خوشی سے بولی۔ اسے چاکلیٹ کیک بہت پسند تھا، بس ایسے ہی دل کر رہا تھا بنانے کا، اسی لیے۔ تمہیں بھی تو پسند ہے نا؟ وہ مصروف انداز میں اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ واو، آج تو مزے آ جائے گا۔ میں کچھ ہیلپ کروں آپ کی؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بس ابھی ریڈی ہونے والا، تم جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ تو آنیا اس کا گال چومتی کچن سے باہر آ گئی۔ دونوں میں بالکل بہنوں جیسا پیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیک بنا تو زوبی نے سب کو ٹیسٹ کروایا۔ تایا جان نے تو اسے خوب پیار کیا۔ آنیا ایسا کرو، یہ علی کو دے کر آؤ جلدی سے۔ زوبی نے پلیٹ میں کیک نکالا۔ اپی میں، اس نے منہ بسورا۔ ہاں تم، اب اٹھو۔ زوبی نے اس گھورا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پلیٹ لے کر گھر سے نکلی۔ ویسے اچھا ہے، اسے منا بھی لوں گی، ناراض بھی تو تھا، وہ سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سیدھا اس کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ بیڈ پہ لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ہائے علی، وہ موڈ ٹھیک کرتی خوشگواری سے بولی۔ علی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا جیسے اسے اگنور کیا ہو، مطلب نو رسپانس۔ وہ خود سے بولی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو علی نے ایک نظر کیک کو دیکھا، منہ میں پانی آیا۔ کیوں لائی ہو؟ میں نے نہیں کھانا، وہ ناراضگی سے بولا۔ یار میں نے اتنی محبت سے بنایا ہے، اس نے معصوم شکل بنا کر شکوہ کیا۔ علی حیران ہوا، کیک اور وہ بنا لے؟ ناممکن۔ ہاں، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں کہ کس نے بنایا ہے۔ وہ ایک ایبرو اچکا کر دانت پیستے بولا۔ اچھا میں نے نہیں بنایا، لیکن لائی تو میں ہوں نا تمہارے لیے۔ وہ پکڑے جانے پر مصالحت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نہیں کھاؤں گا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ اچھا سوری نا، معاف کر دو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ آخر کار وہ اسے منانے کے لیے سوری بھی بول گئی۔ دل سے کہہ رہی ہو؟ اس نے ایک ایبرو اٹھائی اور جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں نا، تم میرے دوست ہو، تمہیں ناراض کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مسکرا کر معصومیت سے بولی تو علی بھی ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر آنیا نے بھی شکر ادا کیا، ورنہ وہ روٹھا تھا تو اسے منانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ دراب صوفے پر بیٹھا اپنے جوتوں کی تسمے کھول رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کبیر صاحب کے ریگولر چیک اپ کے لیے انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اب انہیں کمرے میں چھوڑ کے وہ باہر لانج میں آ کر بیٹھا تھا تو زوبی اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ اب وہ سارے کشنز اکٹھے کر کے کمر کے پیچھے رکھے ٹھیک ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے سے
پڑھائی زیادہ کرنے کی وجہ سے گردن اور کمر میں ہلکی سی درد تھی، اسی لیے وہ ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ پانی؟ زوبی کی مترنم آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پانی کا گلاس لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے شکریہ کہہ کر گلاس تھام لیا اور ایک ہی گھونٹ میں پی کر اسے واپس کر دیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر کہا تو دراب چونکا۔ ارے نہیں، چائے کی ضرورت نہیں، اب گھر جاتا ہوں۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔ 2 منٹ کی تو بات ہے، آپ بیٹھیں، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، گھر جا کر ریسٹ کروں گا۔ وہ اٹھنے لگا۔ خبردار اگر اٹھے، بیٹھیں، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسے روکا تو دراب بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زوبی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ دراب اسے جاتا دیکھ کر کتنی دیر تک مسکراتا چلا گیا۔ عشق کی آگ جو سینے میں لگا بیٹھے ہیں، سلگتی رہتی ہے یہ نیند حرام ہونے تک۔ وہ کمرے میں آئی تو شایان کا میسج پڑھ کر اس کے لبوں پہ دھیمی مسکان بکھر گئی۔ وہ جا کر بیڈ پہ بیٹھی اور اس کے لفظوں کی تاثیر کو دل میں اتارنے لگی۔ اتنے میں دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ اس نے دروازہ اچھے سے بند کیا اور بیڈ پہ آ کر کال پک کی۔ السلام علیکم۔ شایان کی دل کو چھو لینے والی سحر زدہ آواز گونجی تو زوبی نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمی سے جواب دیا۔ کہاں تھی؟ میں نے انتظار کیا کافی۔ شایان نے بےتاب مچلتی ہوئے شایان کے بےتاب مچلتے ہوئے سوال نے زوبی کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیری۔ کچھ نہیں، بس کچھ کام تھے، زوبی نے آہستہ سے جواب دیا۔ آئی مس یو آئی مس یو سو مچ زوبی، اس نے بے چینی سے کہا تو زوبی ہنس دی۔ اچھا جی، اور میں کیسے مان لوں؟ زوبی نے تنگ کرنا چاہا۔ اپنے دل سے پوچھو جس کی یاد کسی کو شدت سے ستا رہی ہے، یہ خود ہی گواہی دے گا۔ اس نے شدت سے کیا تو زوبی کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب شایان بھی اس کی خاموشی محسوس کر کے مسکرا دیا، گویا جانتا ہو اس کی حالت۔ سنو، شایان نے محبت سے سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ پھوپھو کو بھیجوں تمہارے گھر؟ اب اور انتظار نہیں ہوتا، اس نے بے بسی سے کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زوبی نے شرارت سے کہا۔ یہ جلدی ہے؟ مجھے سے تو ایک ایک سیکنڈ کا انتظار مشکل ہے، میری بس نہیں چلتا کہ پل میں تمہیں اپنی دسترس میں لے لوں۔ اس کے لہجے کی طرح اس کے الفاظ بھی محبت کا مٹھاس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زوبی نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔ لیکن شایان بابا، اسے پتا تھا کہ بابا اس کی پڑھائی مکمل کروا کر ہی اس کی شادی کا سوچیں گے۔ زوبی، نہ جانے کیوں مجھے خدشہ لگا رہتا ہے، دل بہت ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی اور تمہیں مجھ سے چرا کر نہ لے جائے۔ اس کے لہجے کا ڈر اس کے لفظوں سے عیاں تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں شایان، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ دن اور ویسے بھی زوبی کو آپ سے کوئی نہیں چرا سکتا، زوبی صرف آپ کی ہے۔ زوبی نے رسانیت اور جذب سے کیا تو شایان کے دل پہ بھی ٹھنڈک سی اتری۔ زوبی کا کبھی کبھار کا اظہار بھی اسے خوش کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اکثر اظہار میں کنجوسی کر جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا جناب، ویسے کتنی دیر اور صبر کرنا پڑے گا؟ اس نے خاصی جھجھلاہٹ اور بے بسی سے کہا۔ شایان، کم سے کم میری ماسٹرز تو ہو جائے، اس نے رسانیت سے کہا۔ زوبی، مطلب 2 سال اور؟ نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، یار تھک گیا ہوں اکیلے رہ کر۔ اب تم چاہیے ہو زندگی میں۔
شایان نے جتنی بے صبری سے کہا، زوبی مسکرانے پہ مجبور ہو گئی۔ شایان میں سمجھتی ہوں، لیکن اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی موقع دیکھتی ہوں پھر بات کرتی بابا سے۔ اس نے فی الحال کے لیے اسے ٹال کر سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اچھا اور بتاؤ۔ شایان نے بھی اس ٹاپک کو ختم کیا اور پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ زوبی محض مسکرا رہی تھی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ جویریہ بیگم اور دراب آج کبیر صاحب کو ملنے آئے تھے۔ کل رات سے ان کا بی پی ہائی تھا۔ زوبی کچن میں تھی۔ ٹھیک ہوں، اب تو اس عمر میں سب چلتا رہتا ہے، کبیر صاحب نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی آپ بھی تو بالکل خیال نہیں رکھتے اپنا، دیکھا نہیں کیسے آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ جویریہ بیگم نے ان کے پاس بیٹھ پریشانی سے کہا۔ حالانکہ سب ان کا خیال رکھتے تھے، بس یہ تو عمر کا تقاضا ہے جویریہ، میں نے تم سے کچھ بات بھی کرنی تھی، انہوں نے آزردگی سے کہا۔ جی بھائی بولیں، جویریہ نے کہا تو انہوں نے ایک نظر دراب کو دیکھا جو خود بھی پریشان تھا۔ دراب بچے ادھر آؤ، انہوں نے دراب کو اپنے پاس بلایا۔ دراب کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جویریہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں زوبی کی فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ایسے اچھا تو نہیں لگتا کہ ایک بیٹی کا باپ ہو کر میں خود رشتہ مانگوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زوبی کو اپنی بیٹی بنا لو، دراب کے لیے میری زوبی کو قبول کر لو۔ کبیر نے لہجے میں آس لیے ان سے کہا۔ بھائی ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور زوبی میری بیٹی ہی ہے۔ میری تو شروع سے خواہش تھی کہ زوبی میری دراب کی دلہن بن کر میرے گھر آئے، آپ نے میری منہ کی بات چھین لی۔ جویریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو کبیر کھل اٹھے۔ دراب کیا تمہیں زوبی کا ساتھ قبول ہے؟ کبیر صاحب نے چپ بیٹھے دراب کا ہاتھ دبا کر پوچھا۔ اس کی خاموشی سے وہ پریشان ہو گئے، اسی لیے کسی خدشے کے تحت انہوں نے پوچھا۔ جویریہ بیگم نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دراب جو ابھی کبیر کی بات سن کر ابھی تک یقین کر رہا تھا کہ کیا اس نے جو سنا وہ صحیح سنا ہے، کیا خواب ایسے سچ ہوتے ہیں جیسے اس نے چاہا تھا، جسے دل میں بسایا تھا، آج حقیقت میں اس کی ہونے جا رہی تھی۔ جی ماموں، دراب نے ان کا ہاتھ چوم کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ میرا بچہ۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ مسکرا دیا۔ بھائی آپ ایک بار زوئی سے بھی پوچھ لیجئے گا، اس کی مرضی۔ جویریہ بیگم نے کہا تو دراب کا دل شدت سے دھڑکا۔ میں جانتا ہوں زوبی راضی ہوگی، وہ اپنے باپ کا مان کبھی نہیں توڑے گی۔ ان کے لہجے میں مان تھا۔ انشاءاللہ، جویریہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اب بس جلدی سے تاریخ رکھ لو منگنی کی، پھر شادی کی تاریخ دیکھ لیں گے۔ اپنی زوبی کی شادی میں دھوم دھام سے کروں گا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ ایک فیصلہ زوبی نے کیا تھا اور ایک کبیر صاحب نے۔ کیا تھا؟ قسمت نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ زوبی ان باتوں سے ابھی بے خبر تھی۔ رات کو جب زوبی کبیر صاحب کو دوائی دینے آئی تو ان کو کتاب پڑھتے ہوئے پایا۔ چلیں اب رکھیں یہ کتاب اور میڈیسن لے جلدی سے۔ زوبی نے آگے بڑھ کر ان سے کتاب لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ارے زوبی بیٹا تم آؤ نا، بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے میں نے۔ انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ زوبی بیٹا اگر تمہارا باپ کبھی تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرے تو کیا تم اسے قبول کرو گی، میرا فیصلہ مانو گی؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زوبی مسکرا دی۔ بابا آپ میرے لیے میرے سب کچھ ہیں، آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے منظور ہوگا۔ کہیں کیا بات ہے؟ زوبی نے مسکرا کر کہا۔ زوبی بیٹا دراب کیسا لگتا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ دراب بھائی تو بہت اچھے ہیں، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، انفیکٹ گھر میں سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زوبی نے ہنس کر کہا۔ جی اور آپ کو تو انٹرسٹ
جی اور آپ کو تو انٹرسٹنگ بھی بہت ہے نا دراب سے، انڈ جی اور آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے دراب سے۔ انہوں نے ہلکی مسکان لیے کہا، ہاں یہ تو ہے، وہ بیسٹ فرینڈ ہے میرے۔ اس نے خوش دلی سے کہا، ہاں اور دراب بیٹا کیئرنگ بھی ہے۔ ان کی مسکان کچھ اور گہری ہوئی۔ زوبی ہنس دی، بابا آپ کیوں دراب بھائی کی تعریف کرنے بیٹھ گئے ہیں آج؟ خیریت؟ اس نے حیرت سے انہیں پوچھا۔ زوبی میری جان، میں نے دراب سے تمہارا رشتہ منسوب کر دیا ہے، بس آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ زوبی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی بات کو وہ ایک سکتے کی سی کیفیت میں گھری رہ گئی۔ انہوں نے ایک نظر اس کی پتھرائے چہرے پہ ڈالی۔ زوبی آر یو آل رائٹ؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ انہیں خدشہ ہوا۔ زوبی میں چاہتا ہوں جتنے دن میں زندہ ہوں میں تمہیں تمہارے گھر کا ہوتا دیکھ لوں، اور دراب سے بہتر مجھے تمہارے لیے کوئی نہیں لگا۔ کیا تمہیں قبول ہے یہ فیصلہ؟ انہوں نے اس کی خاموشی پہ مزید کہا۔ دراب بھائی نے کیا کہا؟ اس کے لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ دراب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دل و جان سے اس رشتے پہ راضی ہے۔ اس نے ہی تم سے رائے لینے کا کہا ہے۔ انہوں نے دوسرا دھماکہ اس کے سر پہ کیا تھا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھریں۔ زوئی بیٹا کیا ہوا؟ کیا تم نہیں چاہتی یہ رشتہ؟ جو بات ہے مجھے بتا دو۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیار سے کہا۔ وہ بابا مجھے کچھ ٹائم چاہیے، اس نے ان کے سینے سے لگتے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، سوچ لو میری جان، دراب سے بہتر ساتھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا کر خوشی سے کہا تو زوبی چپکے سے آنسو بہانے لگی۔ ان کے کمرے سے آنے کے بعد وہ مسلسل دراب کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کا فون آف تھا۔ زوبی نے غصے میں فون بیڈ پہ پٹک دیا اور خود بیڈ پہ اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا دراب بھائی، اس نے تنفر سے سوچا اور سسک کر رونے لگی۔ اگلے دن وہ صبح صبح ہی اس کے گھر چلی گئی، سیدھا دراب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ موبائل چارجنگ پہ لگا رہا تھا۔ زوبی کو دروازے پہ اتنی صبح دیکھ کر وہ باقاعدہ چونکا۔ زوبی عجلت میں اندر آئی۔ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے کل؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ یار کل وہ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، کوئی دوستوں کے ساتھ تھا باہر، پھر گھر آ کر بھی چارجنگ پہ لگانا بھول گیا۔ اب لگایا ہے چارجنگ پہ، اس نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فون نہ اٹھانے پہ غصہ ہے۔ پہلے بھی وہ ایسے کرتی تھی، جب وہ اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا ہے زوبی، تم روئی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ دراب نے آگے بڑھ کر فکر سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ زوبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا چل رہا ہے؟ دراب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کے اور میرے رشتے کی بات، زوبی نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دراب مسکرایا۔ ہاں زوبی، تمہارا اور میرا رشتے کی بات، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ فکر نہیں کرو، شادی تمہاری پڑھائی کے بعد ہی ہوگی، اس نے شفتگی سے مسکراتے کہا۔ آپ ہاں کیسے کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی مانا ہے، آپ ایک دوست اور کچھ نہیں، اس نے جھنجھلا کر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ آنکھوں میں نمی امٹنے لگی۔ تو کیا ہوا زوبی، اور میں تمہارا سگا بھائی تو نہیں، ہم کزن ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے اس کا غصہ ہونا دیکھا تھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ رو پڑی۔ دراب بوکھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے زوبی، اتنی پریشان مت ہو، کوئی جلدی نہیں، میں مانتا یہ سب کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ اس نے بازو سے تھام کر اسے نرمی سے بہلایا۔ اس کی چھٹی ہنس اسے الارم کرنے لگی۔ کوئی طوفان آنے کو تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اس کے بازو جھٹکے
جھٹکتے ہوئے کہا۔ دراب ششتر ہو گیا۔ دیکھیں دراب بھیا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بہت سے خواب ہیں جو آپ سے شادی کر کے پورے نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی زندگی ایک معمولی سی نوکری کرنے والے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ جن آسائشوں کے لیے میں ساری زندگی ترستی ہوں وہ آپ پوری نہیں کر سکتے۔ جو انسان ساری عمر ایک بیکار سی بائک پہ گزارا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے اپنی زندگی اپنی خواہش کو مارتے ہوئے گزاروں گی۔ آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت خاص ہیں آپ میرے لیے، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں جو میرے ہر آسائشوں کو پورا کر سکتا ہے۔ زوبی نے آگے ہو کر سنجیدگی سے کیسے خودغرضی اور مفاد پرستی کی انتہا کر دی، کسی کے جذبات کو کچلنے کی غلطی کر ڈالی۔ اور دراب دھماکوں کی زد میں آتا گیا۔ دراب چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ اس کی باتیں اسے دل پر چڑھے چھری کی طرح چلتی محسوس ہوئیں۔ طوفان آیا اور چلا بھی گیا، اور دراب کو اپنی ہستی ریزہ ریزہ بکھرنے کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ دراب نے اس کی طرف ساکت نظروں سے دیکھ کر پوچھا، کون ہے وہ؟ دراب نے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، لیکن آج اسے لگا کہ سچ بتانا ہی ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کو کھو دے گی۔ شایان، میں محبت کرتی ہوں اس سے، شادی اسی سے کرنی ہے مجھے، آپ پلیز بابا کو منع کر دیں۔ زوبی نے روتے ہوئے کہہ کر سر جھکا لیا، لیکن کسی کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر۔ دراب کو لگا اس کا چلتا دل ایک دم ساکت ہوا ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھے گیا۔ زوبی سر جھکا کر ہنوز روتی رہی۔ تو تم منع کر دو نا ماموں کو، دراب نے بمشکل الفاظ ادا کیے، ورنہ اس سے کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ اچانک گھٹن کا احساس ہوا۔ میں بابا کو منع نہیں کر سکتی، وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ آپ تو دوست ہیں نا میرے، آپ بولیں نا ان سے پلیز، آپ میری ہر بات مانتے ہیں، یہ بھی مان جائیں نا پلیز۔ میں آپ سے شادی کبھی نہیں کر سکتی، میں شایان سے محبت کرتی ہوں اور انہی سے شادی کروں گی، بابا سے آپ بات کریں۔ زوبی نے اس کا ہاتھ تھام کر مان سے اس کی حالت سے انجان کہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ضد بول رہی تھی۔ وہ ایک گہری اور تنبیہی نظر اس پہ ڈال کر مڑ کر واپس چلی گئی۔ دراب کو سناٹوں کی زد میں چھوڑ کر وہ چلی گئی، اور وہ خالی خالی نظروں سے اس راستے کو تکتا رہ گیا۔ پھر نہ جانے دراب نے کیسے کبیر صاحب کو راضی کیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، چونکہ یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتہ تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب دراب نے آ کر جویریہ بیگم کو بتایا تو وہ ضرور بے یقین رہ گئی تھی۔ دراب، تم نے منع کر دیا؟ لیکن کیوں؟ اور مجھے بتایا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ جویریہ بیگم نے اس کو بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ لوگ دراب کے کمرے میں تھے۔ جی امی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کر دیا تو کر دیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور وجہ، تم تو پسند کرتے تھے نا اس کو، انہوں نے غصے سے پوچھا۔ امی، میں نے کافی سوچا اس بارے میں، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے۔ زوبیہ ایک جذباتی اور ناسمجھ لڑکی ہے، ابھی بہت بچکانہ پن ہے اس کے اندر، اور میری بھی طبیعت کا آپ جانتی ہیں، میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بس اسی لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ جیسی لڑکے کے ساتھ اس کا بھی زندگی برباد ہو، اسے کوئی اس کے جیسا ملنا چاہیے، زندہ دل، امیر اور اسے سمجھنے والا۔ اس نے وجہ بتائی۔ تم سے بہتر کون سمجھتا ہے اسے دراب؟ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے یہ غلط فیصلہ ہے۔ بھائی صاحب کو کتنا برا لگا ہوگا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ امی جان، زوبی دنیا کی آخری لڑکی تھوڑی نہ ہے، اور ماموں سے میری بات ہوئی ہے، انہیں برا نہیں لگا، اور زوبی کے لیے لڑکا میں خود ڈھونڈوں گا، آپ پلیز اس بارے میں بات نہ کریں۔
چھوڑیں اس معاملے کو، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ میرے لیے ایک کپ چائے بھجوا دیں پلیز۔ دراب نے مسکرا کر حشاش بشاش لہجے میں کہا تو جویریہ بیگم اسے ایک نظر دیکھتی باہر چلی گئیں۔ دراب نے گہرا سانس بھرا اور بیڈ پہ چھت لیٹ گیا۔ تھکن سی تھی جو دماغ پہ حاوی تھی۔ میں اپنی زندگی ایک معمولی سی نوکری کرنے والے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ میں اپنی زندگی ایک معمولی سی نوکری کرنے والے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی مانا ہے، ایک دوست اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں جو میری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ شایان، میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ شادی اسی سے کرنی ہے مجھے۔ آپ پلیز بابا کو منع کر دیں۔ روبی کی باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اضطراب اور وحشت نے پورے وجود میں حشر برپا کر رکھا تھا۔ زوبی کی باتیں یاد نہ بھی کرنے کی کوشش کرتا تو بھی دماغ پہ برس رہی تھیں۔ کیسا کڑا امتحان تھا کہ وہ ضبط کو بیٹھا اور آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ تھکن اتنی سوار ہوئی اس نے بال مٹھی میں جکڑ کر سر تکیے پہ پٹکا کہ جھرمٹ میں ہی وہ نیند میں چلا گیا۔ رات کو جب زوبی سونے کے لیے لیٹنے لگی تو کبیر صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ بابا آئے نا آپ، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کچھ چاہیے؟ اس نے اٹھ کر ان کے پاس آتے کہا۔ کل شایان کو بلا لینا، باقاعدہ رشتے لے کر آ جائے۔ کبیر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ زوبی ششدر سی آنکھیں انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ کبیر صاحب بات کر کے مڑ گئے۔ بابا، زوبی ان کے پیچھے بھاگی۔ کبیر صاحب رک گئے۔ بابا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ زوبی نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ کبیر صاحب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہاں آؤ۔ وہ اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ زوبی بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اگر کسی کو پسند کرتی ہیں تو آپ کو مجھ سے بتانا چاہیے تھا۔ اگر آپ دراب کو بتا سکتی ہیں تو مجھے بھی بتا سکتی تھیں۔ اتنی فرینکنیس تو ہے نا ہم میں کہ آپ مجھ سے کوئی بھی بات کہہ سکتی ہوں۔ کیا ہم نے کبھی آپ کو کسی بات سے منع کیا ہے؟ کبیر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو زوبی کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ بابا مجھے لگا کہ آپ کو دکھ ہوگا، آپ کا مان ٹوٹ جائے گا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ نہیں میرا بچہ، تم تو میرا بہادر بچہ ہو، میرا فخر، میرا مان۔ چلو اب رو مت۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا کر تھپکا۔ زوبی ہنوز روتی رہی۔ میرا بچہ، میں جانتا ہوں میری بیٹی خوشی خوشی اس گھر سے رخصت ہو۔ شایان کو بلا لو کل گھر، میں اس سے مل لوں گا، پھر باقی کی ملاقات طے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کو سامنے کر کے اس کے آنسو پوچھے تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ چلو سو جاؤ اب۔ شاباش میرا بچہ، انہوں نے کہا۔ آئی لو یو بابا، زوبی نے اس نے سینے سے لگتے کہا۔ لو یو ٹو میرا بچہ، انہوں نے پیار سے کہا تو زوبی نے ان کو ان کے کمرے میں چھوڑا اور خود اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے شایان کو کال کی اور اسے کل آنے کا بول کر فون رکھ دیا۔ شایان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک پھوپھو تھیں جو اس کے پاس ہی رہتی تھیں۔ شایان ایک بزنس مین تھا جس کی اپنی کروڑوں کی جائیداد تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اگلے دن شایان اور اس کی پھوپھو ان کے گھر آئے۔ کبیر صاحب کو شایان پسند آیا تھا۔ وہ ایک نہایت سلجھا ہوا شریف لڑکا تھا۔ دراب بھی اس سے ملا تھا، اسے بھی شایان اچھا لگا تھا۔ شایان کی پھوپھو بھی زوبی سے ملی تھیں۔ ان کو اپنے شایان کی پسند بہت پسند آئی تھی۔ اسے مہینے کی جمعہ کو منگنی اور ایک ہفتے بعد ہی اتوار کو مہندی اور سوموار کو نکاح اور رخصتی رکھی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ جویریہ بیگم اور ردا ہی تمام شادیوں کی معاملات نبھا رہی تھیں۔
زوبی کو تو دل کی خوش زوبی کو تو زوبی کی تو دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ زوبی اس وقت کمرے میں بیٹھی اینی سے بات کر رہی تھی۔ آج ہی وہ چاہ کر اپنی منگنی کا جوڑا لے کر آئی تھی۔ اب وہ بیٹھی اینی کو دکھا رہی تھی۔ یار زوبی، تم تو بہت لکی ہو، تم نے جو چاہا تھا تمہیں مل رہا ہے، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ اینی نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں اینی، تم سوچ نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی جب بابا نے دراب بھیا کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ وہ تو دراب بھیا تھے جنہوں نے بابا کو منایا، وہ بہت اچھے ہیں، زوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی چھوٹ رہی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے دل کی بات سمجھتے ہیں، لوگ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، لیکن دراب بھائی ایک اعلیٰ ظرف مرد ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر، آج سے میری نظروں میں ان کا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ زوبی مسکراتے ہوئے اسے سنے گئی۔ اگر دراب سب کچھ نہ سنبھالتا تو اسے اپنی محبت کو کھونا پڑتا۔ اگر دراب بھی غیرت مند مرد ہوتا تو کبھی بھی اس کی شادی کسی اور سے نہیں کرنے دیتا، لیکن دراب اس کا دوست تھا، اس نے اسے سمجھا، اس کے لیے وہ اس کا ہیرو تھا۔ اچھا یار، میری تو بات ہی نہیں ہوئی دراب بھائی سے اس دن سے۔ تم فون رکھو، میں ان سے مل کر آتی ہوں، اس نے جلدی جلدی کہا اور فون رکھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ وہ گھر میں گئی تو سامنے ہی اسے جویریہ بیگم نظر آئیں۔ پھوپھو السلام علیکم، دراب بھیا کہاں ہیں؟ اس نے عجلت میں ان سے ملتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ تو شاید چھت پر ہو، انہوں نے کہا تو وہ سیڑھیوں چڑھتی اوپر آ گئی۔ سامنے ہی اسی کو وہ چھت کو دیوار سے ٹیک لگائے اسے خیالوں میں گم نظر آیا۔ دراب بھیا، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اکیلے؟ اس نے اس کے پاس جا کر پوچھا۔ اس کے گھنگھناتی ہوا لہجہ آری کے مانند اس کے دل کو دولخت کر گیا۔ کچھ نہیں، تم کب آئی؟ دراب نے دوسری طرف دیکھ کر کہا۔ بس ابھی آئی۔ دراب بھیا، وہ میں نے کچھ کہنا تھا آپ سے، زوبی نے کہا تو دراب اسے دیکھنے لگا خاموش نظروں سے۔ ہاں کہو، اس نے نارمل سا جواب دیا۔ میں آپ کو تھینکس بولنا چاہتی ہوں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، بابا کو منایا، اور میں پاگل اتنے دنوں سے آپ کو تھینک ہی نہیں بول سکی، اور تو اور آپ ہی مجھے مبارک دینے نہیں آئے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تھینک یو سو مچ۔ زوبی نے دل کی گہرائیوں سے اسے شکریہ بولا تو دراب نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ تھینکس کیسا؟ اچھا ہی ہوا میری بھی جان چھوٹ گئی، تم جیسی شرارت کی پوٹلی شادی کر کے میری زندگی کا تو اللہ ہی حافظ ہونا تھا۔ اچھا ہوا جو دونوں بچ گئے، اس نے دل کی حالت پہ قابو پاتے ہوئے شرارت سے کہا تو زوبی نے اسے گھورا۔ اب آپ ایسا کہیں گے؟ زوبی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہاں نہ دیکھو تو اگر تمہاری میری شادی ہو جاتی تو جانے کیا ہوتا، ایک تو مجھے تمہیں جھیلنا پڑتا ساری زندگی، اور تمہیں بھی تو مجھ جیسے غریب کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا، دراب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ لیکن زوبی شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ دراب بھیا، آئی ایم سوری، مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے غلطی سے بول دیا، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ زوبی نے شرمندگی سے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ یار زوبی، میں ناراض نہیں ہوں اور تم نے کچھ غلط نہیں کہا، وہ سب سچائی ہے، جو آسائش تمہیں شایان دے سکتا ہے وہ میں نہیں دے سکتا تھا، اور تمہیں تو اس دنیا کی ہر خوشی ملنی چاہیے، میں ہمیشہ تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھی بدھو؟ دراب نے اس کی روندھی ہوئی آواز کو سن کر خود کو ملامت کیا اور اسے کندھوں سے تھام کر سمجھایا تو زوبی نے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ زوبی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، دراب مسکرایا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ زوبی نے اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا تو دراب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں ہوں ناراض میں تم سے زوبی، میں کبھی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، دراب نے اسے دیکھ کر کہا۔ زوبی بھی مسکرا دی۔
اس شادی سے جو دو شخصیات اداس تھیں وہ آنیہ اور علی تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں سر جوڑے اداس روح بنے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں چھت پہ تھے۔ علی، ہم یار آپی کے ساتھ دراب بھائی میچ کرتے تھے، ان کی شادی دراب بھائی سے ہونی چاہیے، اس نے اداسی سے کہا۔ ہاں آنیہ، میں نے ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ سوچا تھا، علی نے بھی کہا۔ اور تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ دراب بھائی زوبی آپی سے محبت کرتے ہیں؟ آنیہ نے پوچھا۔ ہاں، میں جب ان کے روم میں گیا تھا تو زوبی آپی کی تصویر دیکھی تھی ان کے الماری میں۔ تو پھر دراب بھائی نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا ان کے لیے؟ آنیہ حیرانی سے بولی۔ یار پتہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ محبت نہ کرتی ہوں ان سے، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو، علی بولا۔ ہاں لیکن پھر بھی ہم آپی سے بات کریں کہ وہ دراب بھائی سے شادی کر لیں۔ نہیں آنیہ، ہمیں ایسے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، زوبی آپی شایان بھائی کو پسند کرتی ہیں، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ اداس سے چپ ہوئی۔ ہاں، ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اب موڈ ٹھیک کرو، علی مسکرا کر بولا تو آنیہ بھی مسکرا دی۔ سو گائز، ہم یہ والا ایپیسوڈ یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔